وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ حضرات، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان قبول کریں اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ آخرت کی نجات اسی شخص کے لیے ہوگی جو ایمان اور عمل صالح سے متصف اپنی زندگی گزارے۔ دنیا کے اندر حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ انسان کے لیے غمی، خوشی، اچھے لمحات اور پریشان کن لمحات یہ زندگی کا لازمہ ہے۔ چاہے آدمی کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو، لیکن ان حالات سے ہر ایک کو گزرنا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، ہر صورت میں شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان اور اس کے تقاضوں پر جمے رہیں۔ استقامت یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ استقامت کا مطلب ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی آدمی بسر کرے، چاہے خوشی کی گھڑی ہو یا غمی کے لمحات ہوں، چاہے خوشحالی ہو یا پریشانی اور مصیبت، ہر صورت میں دین اسلام پر اسے استقامت کا ثبوت دینا ہوگا۔ دین میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ شریعت کے مسائل حرام، حلال، جائز یا ناجائز، اس میں ہم کوئی کمی بیشی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ استقامت کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے۔ قرآن کریم میں استقامت کے بارے میں جو بات کہی گئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس پر جمے رہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ان کی نجات اور ان کی کامیابی یقینی ہے۔ کہا گیا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ ان کے لیے تو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے نجات کا پروانہ ہے۔ صرف نجات نہیں بلکہ ان کے لیے تو ایک اور بات کہی گئی، نزلا من غفور الرحیم، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے لوگ جو دین کے تقاضوں پر پکے اور کھڑے ہوں، ان کے لیے مہمان نوازی اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے، یعنی ہم اللہ کے مہمان بنیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری میزبانی فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ آج بھی اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو شرافت کا تقاضا ہی ہے کہ آدمی اپنی حیثیت اور پوزیشن کے مطابق آنے والے مہمان کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ سوچئے اگر اللہ تعالیٰ ہماری مہمان نوازی فرمائے تو وہ پھر اس کی شان کے مطابق مہمان نوازی ہوگی، جس کا دنیا میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ مہمان نوازی کیسے ہوگی؟ اس کے لیے کہا گیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں اللہ رب العالمین، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ایسی نعمتیں اس نے تیار رکھی ہیں اپنے ان نیک بندوں کے لیے جن کا مشاہدہ کسی آنکھ سے آج تک کسی نے نہیں کیا، نہ کسی نے وہ سنا نعمتوں کے بارے میں، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں وہ خیال آ سکتا ہے۔ امیجینیشن، آپ چاہے ہوا میں اڑنے لگ جائیں، سمندر میں تیرنے لگ جائیں، تو آپ کوئی بھی چیز کا خیال تو لا سکتے ہیں نا ذہن میں، لیکن جنت کی نعمتیں ہمارے خیال سے بھی اونچی ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں لا سکتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو استقامت کا مظاہرہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز سے ایک بدوی اعرابی صحابی آئے اور انہوں نے ایک عجیب سا انوکھا سوال کیا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، ایک اور روایت میں غیرک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بات بتائیے جس پر عمل کر کے میں جنت کا مستحق بن سکوں۔ سوال دیکھیے، جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں،
کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑنی چاہیے مجھے، ایسا جواب دیجیے، عمل کروں سیدھے جنت، کسی اور سے میں سوال بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مختصر جواب دیا۔ سوال اتنا بڑا تھا کہ جنت کا حصول، اور آپ کا جواب اس سے بھی مختصر تھا۔ آپ نے کہا اچھا یہ خواہش ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، ختم۔ آپ نے فرمایا ایمان لانے کا اعلان کرو اور جم جاؤ، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، جنت میں داخلے سے پھر کوئی چیز تمہیں نہیں روک سکتی۔ آگے کسی سے پوچھنے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ کامیابی کے لیے ایمان اور استقامت، اس کا مظاہرہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے کیا، ان کی زندگیاں بھری ہوئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی صحابہ مکہ مکرمہ میں جن شدید اور کربناک حالات سے ان کو گزرنا پڑا، شاید ہم اس کا آسانی کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ کن حالات سے ان کو گزرنا پڑا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور نام ہے، اور جانتے ہیں حضرت مصعب کے بارے میں صرف ایک بات ذہن میں رکھیے۔ مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے، ڈیلیگیشن، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک مطالبہ کیا، خواہش، اور وہ خواہش کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی یہ ابتدائی زمانے کی بات، ایک ایسا آدمی بھیجیے آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے جو دین کی دعوت اور دین کی تعلیم مدینہ منورہ میں ہمیں دے سکے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا سلیکشن فرمایا؟ یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کہ انہیں لے جائیں، اور حضرت مصعب نے وہ کارنامہ انجام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے تشریف لانے سے پہلے گھر گھر اسلام کی روشنی پہنچا دی۔ یہ مصعب رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس سے پہلے ان کی زندگی بڑی خوشحال زندگی تھی۔ وہ جو پرفیوم لگاتے تھے عطر، وہ ایسی خوشبو ہوتی کہ کافی دیر تک مکے کی گلیاں اس کی وجہ سے مہکتی رہتی، اور کوئی بعد میں ان گلیوں سے گزر کر کہہ سکتا تھا کہ ادھر سے شاید مصعب کا گزر ہوا ہے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں اس طرح کی بھاری خوشبو ایکسپینسو عطر لگانے والا مصعب کے علاوہ کوئی اور جوان نہیں ہے، تو یقیناً ادھر سے مصعب کا گزر ہوا ہوگا۔ یہ ان کا انداز تھا۔ اور جب یہ مسلمان ہوئے تو کیا حالات پیش آئے، اور نہیں، ان کی ماں نے کہا بیٹا یہ ناز و نعمت کی جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ ہمارا ہے، اگر تم اسلام کا انکار نہ کرو تو تمہارے لیے اس میں سے کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ تو حضرت مصعب نے کہا اماں جان، آپ کی محبت سر اور آنکھوں پر، بہت میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن وہ محبت جو رسول اکرم سے ٹکرا جائے میں اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ احترام اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ یہ توقع رکھتی ہیں کہ میں دین اسلام کی مٹھاس سے آشنا ہونے کے باوجود پھر اسلام کا انکار کر دوں، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے پریکٹیکلی ایسے ہی کیا، کہا کہ تمہیں پھر اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، کہا یہ گھر آپ کے لیے سلامت، مگر میں ایمان چھوڑ کر اس گھر کی نعمت اس میں نہیں رہنا چاہتا۔ پھر اس کے بعد اپنے پہنے ہوئے کپڑے، صرف ایک تولیہ، اس کے ذریعے سے اپنا جسم ڈھانک کر حضرت مصعب اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، جن کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ دیکھو مصعب کو ایمان کی قیمت دے کر آ رہا ہے۔ وہ زمانہ جب ان کی ناز و نعمت کی زندگی مکے والوں میں بہت مشہور تھی، ایمان لانے کے بعد یہ کیفیت کہ جسم ڈھانکنے کے لیے پورے کپڑے نہیں۔ اور یہی مصعب کا اینڈ کیا ہوا؟ غزوہ احد میں جن صحابہ کو شہید کیا گیا ان میں ایک اس میں گرامی یہ بھی تھا حضرت مصعب بن عمیر۔ اتفاق کی بات کہ ان کی باڈی ڈھانکنے کے لیے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کفن کے لیے، ایسا کپڑا میسر آیا جو ان کے قد کو کور کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ سر کی طرف سے اگر کپڑا لپیٹتے پاؤں ننگے رہ جاتے، پاؤں کی طرف سے اگر لپیٹتے تو سر ننگا رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پتیوں سے اور گھاس سے چھپا دو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دوسری مرتبہ ان کو دیکھ کر آنسو نکل پڑے کہ ہماری یہ کیفیت ہے کہ مصب کے لیے پوری باڈی کو کور کرنے کے لیے ہم کفن کا کپڑا بھی اس وقت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ایمان کی قیمت، استقامت کیا ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں جب اسلام قبول کیا تو ان کو جن کے دردناک حالات سے گزرنا پڑا، انسان تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جنہیں مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا اور کبھی گرم پتھر ان کے سینے پر رکھا جاتا، لیکن حضرت بلال کی زبان سے اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی اور کلمہ نہیں نکل سکا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون تھیں، مگر اس کے باوجود ان کے جسم کو جس بے دردی کے ساتھ کاٹا گیا، مگر حضرت سمیہ نے دین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کی۔ یہ صحابہ کرام تھے، ایک بڑا طبقہ صحابہ کا جنہیں حبشے کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ یعنی ہجرت کیا مطلب؟ گھر بار وطن دولت ساری چیزوں کو چھوڑ کر، کس کے لیے چھوڑ کر؟ اللہ کے لیے، دین کے لیے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحابہ کی ایک جماعت کو حبشے کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ حبشہ موجودہ ایتھیوپیا کا نام ہے، افریقی علاقہ۔ مکہ مکرمہ جو روئے زمین پر سب سے مقدس سرزمین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے اور حکم سے صحابہ کی ایک جماعت مکے کو چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئی۔ کیوں؟ اگر آپ کہیں رہتے ہوئے اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ وطن چھوڑ دو، وہ علاقہ چھوڑ دو، چاہے دنیا کی مقدس سرزمین مکہ مکرمہ بھی کیوں نہ ہو، اسے چھوڑ دو۔ مکہ بعد میں، آپ کا ایمان پہلے۔ صحابہ کی ایک جماعت مکہ چھوڑ کر حبشے کی طرف چلی گئی اور دوسری جماعت اسی طرح سے مکہ چھوڑ کر پھر وہ حبشے کی طرف گئے۔ پھر اسی طرح سے حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ چھوڑنا پڑا۔ کیوں مکہ چھوڑنا پڑا؟ حالانکہ مکے میں آپ کی بڑی رسپیکٹ تھی، آپ کا بڑا مقام تھا، مگر دین اسلام کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی ضرورت جب پیش آئی تو آپ کو مکہ مکرمہ بھی چھوڑنا پڑ گیا تھا، اور آپ کے ساتھ جو بچے کچھ لوگ تھے انہیں بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف جانا پڑا۔ وجہ کیا بنی؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ انتقامی کاروائی، ریونج مکے والے کیوں لے رہے تھے؟ کیا جرم انہوں نے کیا تھا؟ صرف اسلام، ایمان کی حفاظت، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا انہوں نے اعلان کیا، اور اسی کی ان کو یہ قیمت دینی پڑی۔ اور لیکن صحابہ کرام یہ ہر طرح کی قربانی اور بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر دین اسلام کے ساتھ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ استقامت ہم سے کیا چاہتی ہے کہ دین اسلام کے تقاضوں پر ہم ثابت قدم رہیں، ثابت قدم رہنا سیکھیں۔ دین ہر صورت میں ہمارے نزدیک ترجیح اول ہونا چاہیے، پرائرٹی نمبر 1 ہونا چاہیے۔ ائمہ سلف صالحین، ان کو آپ دیکھیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام، وقت کے محدث، وقت کے فقیہ، وقت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ وقت ایسا آیا حکمران ان سے غلط فتویٰ لینا چاہتے تھے، اپنی مرضی کا فتویٰ، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ میں قرآن و سنت سے کمپرومائز کر کے غلط کو صحیح نہیں کہہ سکتا۔ نتیجے میں امام وقت، امام دار الہجرہ، ان پر اتنے کوڑے مارے گئے کہ لوگوں کو امام مالک کا چہرہ دیکھ کر پہچاننے میں دشواری پیش آ رہی تھی، اور امام مالک نے اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف خود کروایا اور کہا کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس۔ جو تو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو میرے اس حلیے کو دیکھ کر نہیں جان سکتا، پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے، سن لو کہ میں ہی مالک بن انس ہوں، جس کا درس سننے دور دراز کا سفر کر کے لوگ آیا کرتے ہیں، میں ہی مالک بن انس ہوں۔ پھر اسی فتوے کو دہرایا، کیوں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ میرا یہ فتویٰ ہے۔ ان کوڑوں کے باوجود انہوں نے اپنے فتوے کو دہرایا۔
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام، وقت کے مایا ناز عالم دین، محدث اور فقیہ امام احمد بن حنبل کو جو کوڑے مارے گئے، اگر مست ہاتھی پر بھی وہ کوڑا مارا جاتا ہاتھی بلبلا اٹھتا۔ کیوں؟ انہوں نے حکمرانوں کو ان کے مرضی کے مطابق فتویٰ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ کی کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ کوئی راضی ہوتا ہے تب بھی، کوئی ناراض ہوتا ہے تب بھی، ہم لوگوں کے لیے فتویٰ نہیں بدلتے، ہم لوگوں کے لیے مسائل تبدیل نہیں کرتے۔ دین اپنی جگہ قائم ہے، کوئی قبول کرنا چاہے قبول کرے، کوئی نہ کرنا چاہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ سخت ترین حالات سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گزرنا پڑا، اور اس کے بعد پھر حالات بدل گئے، حکومت بدل گئی۔ حکومت بدلنے کے بعد نیا جو حکمران ہے اس نے ریئلائز کیا کہ امام احمد بن حنبل پر بہت سخت کوڑے مارے گئے، لہٰذا ان کے ساتھ اب احترام کا معاملہ کرنا چاہیے کہ اتنے بڑے عالم دین اور ان کے ساتھ یہ غلط سلوک کیا گیا، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ جائے۔ تو نئے حکمران نے چاہا کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا دل جوئی کی جائے، اور دل جوئی کیسے؟ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا گیا، کچھ مال۔ یہ مال انسان کے ایمان اور عقیدے کو کس طرح کبھی کبھی تباہ کر دیتا ہے، پاؤں اس کے کیسے ڈگمگا جاتے ہیں مال کو دیکھ کر۔ جب امام احمد بن حنبل کے خدمت میں وہ سرکاری نمائندہ ہدیہ لے کر پہنچا تو امام صاحب نے اسی شان بے نیازی سے پوچھا کیا ہے یہ؟ کہا حکمران وقت کی طرف سے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا گیا۔ امام صاحب یہ ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے علماء ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلا ایک دور تھا آزمائش کا جو مجھ پر کوڑے مارے جاتے تھے، یہ ایک دوسرا دور ہے جو مجھ پر انعام و اکرام کی بارش کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور سے زیادہ سخت میرے لیے یہ آزمائش۔ جاؤ اور حکمران کو شکریہ کے ساتھ یہ واپس کر دو کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، کیونکہ میں اگر آپ کے ساتھ کمپرومائز کر لوں تو اس ہدیے کا مجھے کچھ ادا کرنا پڑے گا، معاوضہ یا قیمت چکانی پڑے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دین اور علم اور فتوے کی قیمت مجھے چکانی پڑ جائے، یہ اس کو اسی طرح سے واپس لے جاؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس پر قائم رہے۔ یہ استقامت کا مظاہرہ ہے کہ دولت گھر آ رہی ہے لیکن ایک خدشہ بھی ساتھ تھا، اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ دولت ٹھکرا دی۔ اور کتنے سنگین حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں پیش آئے، غزوہ احد کے موقع پر، خندق کے موقع پر، بہت سارے مواقع ایسے آتے رہے، بڑے نازک حالات، لیکن ان کا ایمان صحابہ کرام کا کس طریقے سے تھا؟ جب بھی ان سے کہا جاتا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سورہ آل عمران کی آیت 173 جس میں بہت خاص بات کہی گئی۔ جب لوگوں سے خوف زدہ کرنے کے لیے ان کے قدم تاکہ ڈگمگا جائیں، دین اسلام سے پھسل جائیں، ان کے لیے جب کہا جاتا کہ دشمن یلغار کرنے کے لیے چاروں طرف سے حملہ آور ہو رہا ہے تو وہ کیا کہتے؟ بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ پر ہمارا بھروسہ اور توکل ہے، وہی کوئی راستہ نکالے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ جو ہمارے ساتھ۔ یہ یقین چاہیے ایک مسلمان کا، اور یہ یقین انبیاء کرام کی آپ زندگیوں میں دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں کی نظر جب کیا جا رہا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اگر اللہ راضی ہے یہ آگ اور یہ دہکتے شعلے میرے ایمان کی چنگاریوں کو بجھا نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگ کو کس طریقے سے ان کے حق میں گل و گلزار بنا دیا۔ وہ قادر مطلق ہے، میرے اور آپ کے لیے اسباب کی ضرورت ہے، اللہ کا معاملہ تو کن فیکون کا معاملہ ہے۔ وہ اپنے نیکوکار متقی بندوں کو کیسے بے سہارا چھوڑ سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے فالوورز، اپنے ماننے والوں کو لے کر جب نکلنے لگے، فرعون اور اس کا لشکر پوری قوت کے ساتھ ان کو کچلنے کے لیے فالو کرتا ہوا گیا،
کہ یہ مٹھی بھر جماعت ہم سے مقابلہ کرنے پر چلی ہے اور ہماری اجازت کے بغیر یہ روانہ ہو رہے ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ انہیں پکڑیں اور ختم کر دیں۔ اور ایک موقع پر حضرت موسیٰ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بالکل سمندر کے قریب پہنچ گئے۔ آگے ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر، پیچھے لشکر جرار فرعون کا جو ان کو کچلنا چاہتا تھا۔ اگر میں اور آپ ہوتے اس وقت تو کیا کہتے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں تو سمندر ہے، پیچھے مڑتے ہیں تو فرعون ہے، کیا کریں گے؟ لیکن ایمان دیکھیے، جب لوگوں نے پوچھا حضرت موسیٰ سے کہ موسیٰ تم نے تو مروا دیا ہمیں، آگے بڑھتے ہیں تو سمندر اور اس کی موجیں ہیں، اور پیچھے ہٹتے ہیں تو فرعون غیظ و غضب کے اندر بھونا جا رہا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کیا کہا؟ اطمینان سے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، امپاسبل، کچھ نہیں ہوگا، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ راستہ نکالے گا۔ یہ ایمان ہے۔ حالانکہ دیکھ رہے ہیں منظر بڑا خطرناک نازک سچویشن ہے، لیکن ایمان اتنا مضبوط، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا۔ اللہ نے کیسے راستہ نکالا؟ وہی سمندر ان کے لیے راستہ فراہم کرنے کا سبب بن گیا، اور وہی سمندر فرعون اور اس کے لشکر کے لیے قبرستان بن گیا، گریو یارڈ بن گیا۔ اسی سمندر کے اندر ان کو غرق کر دیا گیا۔ یہی منظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے روانہ ہو رہے تھے، غار ثور میں ایک موقع پر جب دشمنوں کی ایک جماعت وہاں قریب تک پہنچ گئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے کہ اتنی محنت کے ساتھ بچ بچا کر ہم یہاں پر پہنچے ہیں، کیا ہوگا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈونٹ وری، ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ جو ہمارے ساتھ۔ حالانکہ حالات بڑے خطرناک تھے، پہاڑ غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بالکل قدم ان کے غار سے دیکھے جا سکتے تھے، اتنے قریب پہنچ گئے، مگر اطمینان اتنا کہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا۔ اور راستہ کیسے نکلا؟ وہاں غار کے دھانے پر پہنچ کر بھی وہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکے، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ سکے، وہاں سے ناکام و نامراد واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کس طریقے سے مدد فرماتا ہے۔ تو یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، غزوہ احد میں اور اسی طرح بدر میں اور اس کے بعد مختلف موقعوں پر جب کسی صحابیہ سے کہا جاتا تمہارے والد محترم شہید ہو گئے، تمہارے بھائی کا جنازہ اٹھا، تمہارے قریبی لوگ ختم ہو گئے، تو ان کا جواب کیا ہوتا؟ مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت؟ جب انہیں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، تو ان کی جواب کیا تھا کہ نبی اگر سلامت ہیں تو یہ مصیبتیں بہت آسان ہیں میرے لیے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر ایسی خواتین موجود ہیں، آپ نے دیکھا سنا ہوگا فلسطین کے موقع پر کہ کتنی خواتین جن سے کہا گیا تمہارے بھائی، تمہارے شوہر، تمہارے قریبی رشتہ دار، بعض لوگوں کے پوتے نواسے، وہ سب ختم ہو گئے، یہی کلمہ وہ دہراتی رہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ آزمائش یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہم ایمان کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، عقیدے کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک مومن کا ایمان حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مدد کرنے والا ہے اور کرتا ہے، بشرطے کہ ہمارا ایمان درست اور مضبوط ہو۔ ورنہ آدمی بسا اوقات کسی مصیبت کا شکار ہو، بیماری کا شکار ہو، ڈر جاتا ہے، ایمان سے کمپرومائز کرنے پر اتر آتا ہے۔ حالات کا کوئی پریشانی کا شکار ہو جائے تو وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ پر ہمارا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر قادر ہے، کرنے والا ہے، کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کو بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں توکل کا یہ مطلب نہ سمجھیے کہ ہم اسباب استعمال نہ کریں، اسباب اور وسائل، سورسز استعمال کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں، احد میں، ہر جگہ آپ نے کس طریقے سے اسباب استعمال کیے، مگر اپنے اسباب پر بھروسہ نہ کیجیے، اسباب کے بنانے والے رب العالمین پر بھروسہ کیجیے۔
آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں، گاڑی صحیح کنڈیشن میں ہو، لیکن یہ غرور نہ کریں کہ میری گاڑی ہر طرح سے ٹھیک ہے، میں منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ یہ غیر مومنانہ انداز ہے۔ مومن یہ کہتا اور سمجھتا ہے میں نے اپنی ظاہری کوشش کی، گاڑی ٹھیک ہے، مگر منزل تک اللہ ہی پہنچائے گا مجھے۔ یہ ہے ایمان کہ ظاہری اسباب اور اس کے ساتھ اپنی تیاری اور اللہ پر ایمان اور یقین، اور اس کے ساتھ یہ دعا کرتے رہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں کدورت اور کجی نہ آنے پائے، کیونکہ کدورت یا کجی کسی بھی وقت ٹیڑھا پن آ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جو دعائیں بتائی گئیں اس میں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے کہ دلوں کا پھیرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آج کے مسلمان کل کے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، نمازی بے نمازی بھی ہو سکتے ہیں، ثابت قدمی کے لیے دعا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیے، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی۔ اور اعمال کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے کہ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، جیسے صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، بہترین عمل وہ ہے جو تسلسل کے ساتھ ریگولاریٹی سے جاری رہے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہ ایک دن بہت زیادہ جوش آ گیا، کئی پارے پڑھ لیے اور اس کے بعد کئی دنوں تک قرآن کو ٹچ نہ کیا، یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ پسندیدہ یہ ہے کہ آپ ریگولاریٹی کے ساتھ پڑھتے رہیں، چاہے تھوڑا سا حصہ پڑھیں مگر تسلسل کے ساتھ۔ کبھی کبھار نفل روزہ رکھیں تسلسل کے ساتھ، برڈن اور بوجھ سمجھ کر نہیں۔ ذکر و اذکار کریں مگر تسلسل کے ساتھ، یعنی عبادات کے اندر، نوافل کے اندر تسلسل یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ گفتگو کا خلاصہ یہ کہ کامیابی کے لیے ایمان اور اس کے تقاضوں پر استقامت یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ غمی کا موقع ہوا دین کو چھوڑ دیا، یا خوشی کا موقع ہے دین کو چھوڑ دیا، یا کوئی اور پریشانی کا موقع ہے دین اور شریعت کے ساتھ کمپرومائز اور سمجھوتا کر لیا۔ یہ مومنانہ شان نہیں۔ مومنانہ انداز یہ ہے کہ ہر صورت میں اسلام کی سربلندی، شریعت اسلامیہ پر عمل اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان بھائیوں اور بہنوں کو صحت اور شفا عطا فرمائے، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔